محمدنا هو سيدنا فالعز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گداگری کے بارے میں ہے کہ مانگنے تانگنے کے مختلف طریقے ہم نے دیکھے ہیں کہ مختلف چوراہوں کے اندر بس سٹینڈ ہے، جمعہ کے دن مساجد کے باہر کھڑے ہونا، گلی کوچوں میں جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو مانگنے والے ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. تو اگر دیکھا جائے کہ پاکستان کے اندر جو مخیر حضرات ہیں بہت زیادہ ایسی کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جو بہت زیادہ مال و دولت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو در حقیقت جو غریب لوگ ہیں جن کو دینا چاہیے ان تک نہیں پہنچتا، کیونکہ آج جو مانگنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے. تو آج ہم اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیا ایسے بازاری جو مانگنے تانگنے والے ہوتے ہیں ان کو دینا جائز ہے کہ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم ان کو دیتے ہیں تو سفید پوش جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مفتی محمد احتشام فاروقی صاحب، جو ہمیں بتائیں گے کہ مانگنا تانگنا یہ کس صورت میں جائز ہے یا کس صورت میں نہیں، اگر جائز بھی ہے تو کن لوگوں کے لیے جائز ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں آپ کی طرف. جی مفتی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں جو ہے نا وہ مختلف چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر ایک تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ گداگری کی جو شرعی حیثیت ہے وہ کیا ہے. کیا یہ گلیوں بازاروں کے اندر جو مانگنے والے پھر رہے ہیں بازاروں کے اندر، کیا ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ان کو دینے کے کچھ فوائد بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کی جو آبادی ہے، کل آبادی، اس کا جو 49% ہے وہ سمجھ لیں کہ غربت کا شکار ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کر سکیں یا 2 وقت کا کھانا کھا سکیں. اور ہماری جو پاکستان کی حکومت ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم 70 ارب روپے کا جو بجٹ ہے وہ ہر سال غریبوں کے لیے مختص کرتے ہیں، لیکن وہ جو غریبوں پر مختص ہوتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا کہ کہاں چلا جاتا ہے. تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مال کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا جاتا، صحیح طرح سے تقسیم نہیں کیا جاتا. تو صحیح طرح سے تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ یہاں تک پہنچتے ہیں، جو ہماری مدد کے حقدار ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور جو پیشہ ور بیکاری ہیں جو باقاعدہ طور پر ایک مافیا کی صورت اختیار کر چکے ہیں وہ مال لے کر وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں. حکومت کو بھی اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت سخت قسم کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آپ گلیوں کے اندر جائیں، بازاروں میں جائیں، ہاسپٹلز کے اندر چلے جائیں، عیدگاہ میں چلے جائیں عید پڑھنے کے لیے، یا مساجد کے اندر چلے جائیں، جمعہ کے دن آپ بات دیکھ لیں. یہ ان تمام اوقات میں فیملی کے ساتھ آپ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے چلے جائیں، آپ کا یہ مانگنے والے جینا آرام کر دیتے. آپ کو 2 منٹ وہاں بیٹھنے نہیں دیتے. کسی رکشہ میں آپ بیٹھ جائیں، گاڑی میں بیٹھ جائیں، وہاں پر یہ آگے ہاتھ پھیلا کر آ جاتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان اور یہ جو ہمارا خطہ ہے اس خطے کے جو لوگ ہیں ان کی یہ عادت بن چکی ہے. گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو ہے نا وہ ذہن کے اندر کسی نے یہ بات ڈال دی ہے کہ محنت نہیں کرنی اور ہڈ حرامی کے ساتھ جو ہے نا وہ بھیک مانگنا. یعنی وہ اس کو سمجھ لیں کہ بڑا یہ آسان کام سمجھتے ہیں، حالانکہ جو سب سے مشکل کام ہے وہ یہ بھیک مانگنا ہے. جب آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اس وقت آپ کی جو خودی ہے، آپ کی عزت نفس ہے، آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے، وہ کہاں جاتی ہے. یعنی یہ اس بات کے اوپر انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ مختلف اوقات میں حکومت اس کے اوپر باقاعدہ طور پر 4 دن کے لیے بڑا واویلا کرتی ہے کہ جناب ان پر پابندی لگائی ہے، ان کو جیلوں میں بھریں گے. اس کے بعد پھر وہی حالت ہے. اور پاکستان کی جو یہ بھیک مانگنا ہے پوری دنیا کے اندر ایک پہچان بن چکی ہے. ایون آپ دیکھیں کہ سعودی عرب میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پر پاکستانی جو ہیں حج عمرے کے لیے جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر بھیک مانگنا شروع کر دیتے، وہاں پر سلپ ہو جاتے ہیں. دیگر جو ممالک ہیں ان کے اندر بھی پاکستانیوں نے جو ہے نا وہ اس طرح کے جو کام ہے وہ جہاں بھی جاتے یہی کام جی بالکل یہی کام ہے. اور یہ جو ہے نا وہ انسان کی جو شخصیت ہے اس کو مسخ کر کے رکھ دیتا ہے. سوال کرنے کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت پر ممانعت فرمائی ہے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم 7، 8 یا 9 آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تم رسول اللہ کے ساتھ بیعت نہیں کرو گے، یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر. تو یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں، تو پھر ہم کس طرح سے بیعت کریں؟ کہتے ہیں ہم نے 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر بیعت کرو کہ
ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وتصلوا الصلوات الخمس، 5 نمازیں پڑھو گے، وتسمعوا وتطیعوا، تم سنو گے اور اطاعت کرو، یعنی دینی جو معاملہ. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک بات اور بھی فرمائی. وہ بات کیا تھی؟ آپ نے فرمایا ولا تسألوا الناس شیئا، کہ تم کسی انسان سے کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرو، یعنی بھیک نہیں مانگو گے. تو اس پر راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فرمان تھا رسول اللہ کا، اس کو سننے کے بعد یہ حالت ہو گئی ہماری کہ اگر کسی انسان کا کوئی کوڑا بھی زمین پر گر جاتا تو وہ کسی دوسرے کو یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ مجھے اٹھا دو. یعنی ایک طرح سے یہ بھی ایک سوال آتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ممبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دیا، اور اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. والید العلیٰ المنفقۃ، اور جو یعنی اوپر والا ہاتھ ہے اس سے مراد ہے خرچ کرنے والا، والسفلی السائل، اور نیچے والے ہاتھ سے مراد ہے سوال کرنے والا، مانگنے والا. اور پھر آپ نے ان کو یہ دیکھا ہوگا کہ مانگنے والا جتنا مرضی مانگ لے اس کو کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا کبھی سمجھ لیں کہ رج نہیں ہوتا، اس کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک اس کے لیے حاجت، اس کی جو حاجات ہیں ان کو زیادہ کر دیتا. یعنی جب انسان سوال کرنا شروع کر ہی دیتا ہے تو پھر اس کی حاجات کو اللہ اور زیادہ کر دیتا ہے. اور جو انسان سوال سے بچتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے. جس طرح کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سوال سے بچے اللہ اسے بچائے گا، اور جو کوئی یعنی دنیا سے بے پرواہی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا تو اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، یعنی صبر کی طاقت عطا فرما دے گا. اور صبر سے کشادہ نعمت اللہ نے کسی کو کوئی عطا نہیں فرمائی. یعنی صبر کرنا جو ہے یہ انبیاء کی، پیغمبروں کی صفات میں سے، ان کی عادات میں سے. یہ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ شریعت نے بالکل منع کر دیا، مانگنے کا دروازہ بند کر دیا. پھر بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ہمارا مانگنے کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ آیا کہ اسلام نے پھر راستہ بھی دکھا دیا. نہیں، وہ دیکھیں مانگنے کے بغیر جو گزارا نہیں ہے، یعنی ایک تو اس میں آتا ہے کہ بغیر ضرورت کے مانگنا، دوسرا ہے ضرورت کے تحت مانگنا. یعنی ضرورت کے تحت مانگنے کو میں آگے ڈسکس کرتا ہوں، اور جو ہے بغیر ضرورت کے اس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سأل الناس اموالہم تکثرا، کہ جو شخص اپنا مال بڑھانے کی غرض سے لوگوں سے مانگے، یعنی بغیر ضرورت کے مانگے، تو یہ ایسے ہی ہے فإنما يسأل جمرہ، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. یعنی یہ آگ کے انگارے مانگنے کے مترادف ہے. سنن نسائی کے اندر صحیح حدیث مبارکہ 2590 حضرت ثوبان سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی واحدۃ ولہ الجنہ، جو بندہ مجھے ایک چیز کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کہ اللہ یسأل الناس شیئا، کہ وہ انسان کسی دوسرے سے کوئی چیز کا سوال نہیں کرے گا، یعنی مانگے گا نہیں. اور جو ضرورت کے تحت مانگنا ہے اس حوالے سے صحیح مسلم کے اندر 1044 حدیث مبارکہ موجود ہے. ابھی حضرت قبیصہ بن محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا، یعنی ضمانت دے دی. پھر رسول اللہ کے پاس آیا اور پھر کوئی بات چات ہوئی، یعنی اس کے بارے میں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے مخاطب کر کے جو ہے نا وہ فرمایا کہ قبیصہ 3 شخصوں کے علاوہ کسی کا مانگنا جائز ہی نہیں ہے. اور وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ نمبر 1 وہ بندہ جو کسی کی ضمانت دے اور جس کی ضمانت دی وہ بھاگ جائے اور ضمانت اس کے اوپر آن پڑے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ یہ کسی سے مانگ کر اپنی حاجت کو پورا کر سکتا ہے جب تک کہ یہ اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، یعنی استطاعت نہ رکھتا ہو. دوسرا یہ فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جس کو کوئی ایسی مصیبت پہنچے، کوئی ایسی آفت پہنچے کہ جس کا سارا گھر تباہ کر دے، یعنی اس کے پورے کے جو گھر تھا، اس کا سارا مال و متاع تھا، وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ یعنی ایک حد تک مانگ سکتا ہے کہ جب تک یہ ان تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ اپنے کوئی کاروبار شروع نہیں کر لیتا یا اپنا کوئی مال و متاع نہیں بنا لیتا، مطلب معمولی سا اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، یعنی یہ ایک اس کی یہ صورت بنتی ہے. اور تیسرا وہ بندہ ہے جس کو فاقے کی نوبت آ جائے، یعنی جو بھوک اور پیاس سے مرنا شروع کر دے، کام کرتا ہے لیکن پیسے نہیں ملتے یا ملتے ہیں تو کم ملتے ہیں، کبھی کام نہیں ملتا، تو ایسا کرنے والا جو بندہ ہے اس کو بھی اجازت. اور اس کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ، ان 3 قسم کے آدمیوں کے علاوہ
کوئی اور شخص اگر مانگتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ حرام کھا رہا ہے، یعنی جو بھی سوال کرتا ہے وہ حرام کر رہا ہے۔ تو یہ ہمارے گلی محلوں کے اندر پھرنے والے تو اس صورت کے اندر نہیں آتے کہ یعنی ان کے پاس تو اتنی دولت ہوتی ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ان کے کاروبار ہوتے ہیں، باقاعدہ طور پر ان کے پلازے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کی بلڈنگز ہیں، ان کے کاروبار ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن نسائی کے اندر 2592 حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا من سأل ولہ ما یغنی، جس بندے نے اس حالت میں سوال کیا کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کو کفایت کر جاتا، تو آپ نے فرمایا قیامت والے دن وہ سوال اس انسان کے چہرے پر چھلا ہوا نشان بن کر آئے گا، یعنی وہ چھلا ہوا نشان ایک اس کے چہرے کے اوپر بن جائے گا۔ تو سوال کیا گیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ انسان کے پاس کتنا مال ہو تو اس کو کفایت کرتا، تو آپ نے فرمایا 50 درہم یا اتنی قیمت کا سونا، یعنی 50 درہم یہ ایک معمولی سی رقم ہے، اگر اتنا انسان کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے کافی ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر وہ مانگتا ہے تو اس کے لیے جواز کی صورت ہے، لیکن پھر بھی یعنی یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ تو یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض لوگ جب دیتے ہیں کسی فقیر کو تو دیتے پیسے بھی دے دیتے ہیں، ساتھ میں جھڑکتے بھی ہیں، اور بعض وہ لوگ ہیں جو دیتے بھی نہیں ہیں اور خالی جھڑکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ سائل کو جھڑکیے مت۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سائل آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہے یا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ سائل کو جھڑک نہیں سکتے، مطلب جھڑکیں گے نہیں اس کو۔ اور دوسری یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ اس کو بھی ہیں لیکن جھڑکتے، تو یہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ ایسا کرنے سے وہ سمجھ لیں کہ اپنی جو مال ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں، یعنی وہ جھڑکنا جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ اپنے جو صدقات ہیں ان کو بالمن والاذی، ان کو اپنی یعنی احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس بچنے سے اسے مطلب گریز کرنا چاہیے، اور آپ کے پاس اگر کچھ ہو تو آپ دے دیں، اگر کچھ نہیں ہے تو آپ نہ دیں۔ کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ٹاپک پہ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔